جی ویلکم بیک جی زیادہ علی تبسم صاحب سے بڑی ہی مزے کی باتیں ہیں اور ابھی ہم دوبارہ ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی تبسم بھائی، آپ نے ماشاءاللہ صحافت، سیاست اور کاروبار سب میں کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور یہ کس طرح سے تینوں چاروں چیزیں مینج کر لیتے تھے؟ اچھا، یہ اس طرح سے ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے اندر کا ایک جو بندہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس میں ایک جستجو ہے، جس کے اندر ایک جد و جہد کا جذبہ ہے کہ میں نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے. میں نے سیاست کو بھی ٹائم دینا ہے، میں نے صحافت کو بھی ٹائم دینا ہے، اور میں نے اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دینا ہے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو مینج کرنا پڑتا ہے. تو ہر کام کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا وقت نکالنا پڑتا ہے. نہیں تو فیملی کو وقت کس طرح دیتے ہوں گے؟ یہ سارا وقت تو آپ کا سیاست میں، صحافت میں اور کاروبار میں چلا گیا، تو فیملی تو مس کرتی ہوگی آپ. اچھا صاحب، یہ باتیں حقیقت ہیں کہ سیاستدان جو بندہ ہوتا ہے نا، خاص طور پہ اس کو سب سے بڑی جو قربانی دینا پڑتی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو وقت گزارنا پڑتا ہے نا، وہ اس کو ٹائم نہیں ملتا. جو ٹائم اس کے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے، جو اس کی فیملی کو چاہیے ہوتا ہے. تو چونکہ سیاست کا سسٹم کچھ پاکستان میں اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ عوام اپنے منتخب نمائندے کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس بندے کو منتخب کیا ہو، جس طرح سے اس کے گھر والے تکلیف ہونے کی صورت میں رات کو اس کو اٹھا لیتے ہیں. کوئی گھر میں بیمار ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا تو کہتے ہیں کہ جی گھر والے بڑے کو اٹھاؤ. تو جس طرح سے گھر کے سربراہ کو اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح سے جب آپ کسی حلقے سے منتخب ہوتے ہیں تو اس حلقے کی عوام کی آپ پراپرٹی ہیں. تو آپ کو دروازہ جو ہے وہ رات کو 1 بجے بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں، وہ آپ کا ٹیلی فون رات کو 3 بجے بھی بیل دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل. ظاہر ہے ان کا مسئلہ کسی اور جگہ سے حل نہیں ہو رہا، مجبور ہو کے تبھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا آپ پہ بڑا کرم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس چل کے آ رہا ہے اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے. تو خوش دلی کے ساتھ آپ کو وہ مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے. جس طرح سے میں اکثر بچپن میں سوچا کرتا تھا، یار جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے تھے رات کو، میرے والد صاحب مجھے لے کے جاتے تھے، یا کسی بھی پیشنٹ کو لے جایا جاتا تھا، گھر کا دروازہ اس کا کھٹکھٹایا جاتا تھا تو ڈاکٹر صاحب آنکھیں ملتے ہوئے باہر آیا کرتے تھے. ہمارے دیہات میں تو ایسا ہی ہوا کرتا تھا. تو میں سوچتا تھا یار ڈاکٹروں کی زندگی تو بڑی مشکل ترین زندگی ہے، تو مجھے تو ڈاکٹر نہیں بننا. لیکن سیاستدان کی زندگی ڈاکٹر سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ 24 آور جو ہے ڈاکٹر کی طرح ایم پی اے ایم این اے کو بھی حلقے کے عوام کے ساتھ ٹچ رہنا پڑتا ہے. ان کے دکھ درد، مسئلے مسائل. رات کو اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کو ٹیلی فون کرتا ہے تو مجبور ہو کے کرتا ہے، خوشی کے ساتھ تو نہیں کرتا کہ رات کو 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے. نہیں مگر تبسم بھائی یہ بتائیے گا کہ جب اس وجہ سے آپ کی جو ہے پرسنل لائف جو ہوتی ہے یا آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو آپ زیادہ وقت جو ہے وہ عوام کو دیتے ہیں. یقین کیجئے کہ جب میں ایم پی اے تھا پچھلے دور میں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کئی دن جو ہے بچوں کی شکل نہیں دیکھتا تھا. کس وجہ سے؟ کہ جب میں رات کو لیٹ نائٹ آتا، بچے سو رہے ہوتے تھے، اور جب بچے سکول کالج جا چکے ہوتے تھے تو تب میں سو رہا ہوتا تھا. تو جب اٹھتا تو بچے گئے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ سلسلہ پھر ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات ہوا کرتی تھی. نہیں، سیاست میں آنے کے بعد بندے کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے نا، تو آپ کے کاروباری نقصانات بھی اس کے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سیاست جو ہے فل ٹائم جاب ہے، تو کاروبار بھی فل ٹائم ہے. اگر آپ اپنے کاروبار پہ توجہ نہیں دیں گے تو کاروبار یقیناً متاثر ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اور ہر اس سیاستدان کے ساتھ ہوگا جس نے پورا توجہ سیاست پہ دی ہے تو کاروبار نہیں ہوگا، کاروبار پہ توجہ دی ہے تو سیاست نہیں ہوگی. تو اس کے لیے آپ کے اپنے جو ہیں بھائی بیٹے وہ آپ کے دستے بازو ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے آپ کے یہ دونوں سلسلے چل سکتے ہیں. اگر آپ نے فل ٹائم سیاست کرنی ہے تو کاروبار کے لیے ایک علیحدہ سے ٹائم، یہ میرے ایکسپیرینس کی بات ہے، تو کاروبار پہ بھی توجہ آپ کو دینی چاہیے اور سیاست پہ. اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل جو ہے وہ مخصوص کیا جانا چاہیے. اچھا، پاکستان کی سیاست بڑی مشکل ہو گئی ہے. سیاست کرنے کے لیے آپ کو پیسہ بھی انوالو ہے. کاروبار نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، آپ سیاست نہیں کر پاتے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے آپ کو اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے، بلکہ ڈے بائی ڈے خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اس ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے پھر بندہ تو
بالکل ہلکان ہو جاتا ہے، وہ کس طرح سے مینیج کرتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کاروبار دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو وہ عوام کی فلاح پہ بھی خرچ ہونا چاہیے، مہمان نوازی پہ بھی خرچ ہونا چاہیے، سیاست پہ بھی خرچ ہونا چاہیے۔ سیاست پہ خرچ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے پیسے ڈال آتے ہیں، نہیں۔ سیاست کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیرہ داری ہے، اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ سیاست کرنی ہے، آپ نے کمیشن نہیں لینا، آپ نے ٹھیکیداروں کو اپنے یا سرکاری ملازمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، اپنا ڈیرہ ان سے نہیں چلوانا، تو پھر یقیناً جو آپ کے سورس آف انکم ہے انہی سے مینیج کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے کاروبار کو بڑھانا ہوگا، آپ کے ذرائع آمدن کو بڑھانا ہوگا۔ تو یہ تبھی یہ سلسلے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پرانے جو وفادار قسم کے سیاستدان ہوتے تھے، جناب اپنی زمینیں بیچ کے وہ سیاست کرتے تھے، وہ کرپشن نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا لازم و ملزوم ہے کہ آپ کا ذرائع آمدن بھی ہو اور پھر آپ سیاست کر سکیں۔ سیاست میں کرپشن کی بازگشت تو سنی ہوگی آپ نے، اور ہر دور میں سیاستدانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اس میں کتنی حقیقت؟ سیاست کرپشن کرتے ہیں؟ جتنا ان پہ الزام لگایا جاتا ہے نا کرپشن کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا یک طرفہ جو ہے ان کا ٹرائل کرتا ہے، اور چونکہ سیاستدانوں میں میڈیا سے بنا کے رکھنی ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھتی ہے۔ تو وہ کرپشن دیکھیں جس طرح سے ہر شعبہ جو ہے وہ کرپشن سے پاک نہیں ہے، تو اسی طرح سے سیاستدانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کرپشن کرتے ہیں، جن کے سکینڈل آتے ہیں، لیکن تمام سیاستدانوں کو جس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ سیاستدانوں کے مقابلے میں اگر بعض دوسرے طرف آپ دیکھیں گے یا کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کو سیاستدان جو ہے فرشتے نظر آئیں گے۔ اچھا تو وسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ سیاست جو ہے ایک نظریے کا نام ہے، اور سیاست کرنے کے لیے آپ کو نظریہ ہی لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ووٹ کو عزت دو، آپ کی جماعت کا نظریہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے جو قائد محترم ہیں وہ لندن تشریف لے گئے، تو بہت سی قیاس رائیاں بھی ہوتی ہیں کہ کیا کسی ڈیل کا حصہ ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت کا نظریہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ ہمارا نظریہ تھا نہیں، نظریہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور اس کے معنی کیا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی نمائندے کو منتخب کرتے ہیں 5 سال کے لیے، لیکن نادیدہ قوتیں ایسے حالات پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ 5 سال آزادی کے ساتھ عوام کی خدمت کا جو جذبہ لے کر آتے ہیں، یا جو انہوں نے منصوبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو منشور ہوتا ہے، جس پہ عمل کر کے انہوں نے عوام کی، ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، تو اس میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ووٹ کی عزت نہیں کی جاتی بلکہ انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ ان کے منتخب نمائندوں کو جب آپ گھر بھیج دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عوام کی رائے کو تسلیم نہیں کیا۔ عوام نے رائے دی ایک پارٹی کے حق میں، تو ایسے ایسے بہانوں سے، ایسے ایسے طریقوں کے ساتھ ان پارٹیوں کو، ان کے قائدین کو، ان کے ایم این ایز وزراء کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے جاتے۔ تو ووٹ کو عزت دو کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی تھا میاں نواز شریف صاحب کا، کہ جب عوام 5 سال کے لیے ہمیں منتخب کرتے ہیں تو ہمیں آزادی کے ساتھ اس ووٹ کا احترام کرتے ہوئے کام کرنے دیا جائے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ نواز شریف صاحب ملک سے اپنے باہر جو گئے ہیں وہ ڈیل کر کے گئے ہیں، تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ تو کہتے تھے کہ جناب ہم ڈھیل نہیں دیں گے، ہم ڈیل نہیں کریں گے، تو پھر ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی ڈھیل دی ہے یا کوئی ڈیل کی ہے تو عوام کے سامنے رکھیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب صرف علاج کی غرض سے گئے ہیں اور ان کی وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جیل کی قید کے دوران جیل میں جو ہے ان کی طبیعت کس طرح سے خراب ہوئی، اور سب سے پہلے انسانی جان کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے خود اپنے قائد محترم کو کہا کہ سیاست تبھی ہوگی جب آپ کی زندگی محفوظ ہوگی، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے علاج کے لیے جائیں۔ میاں صاحب بیرون ملک علاج کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن پھر جو ہے سب نے انہیں یہ رائے دی کہ قائد محترم آپ علاج کے لیے جائیں، جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ تندرست ہو جائیں گے تو پھر سیاست کا سلسلہ پھر چلتا رہے گا۔ تو وہ کسی ڈیل کے تحت نہیں گئے۔ اچھا تو وسیم صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو دبے لفظوں میں کہا جاتا تھا کہ موجودہ حکومت کو لایا گیا ہے، اب تو کھلے عام کہا جا رہا ہے
کن کو لایا گیا ہے, مسلط کیا گیا ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ ساری سیاست, یہ سیاست پاکستان کو کہاں لے کے جائے گی, اور اس سیاست کے ساتھ پاکستان کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جو موجودہ حکومت کو لائے تھے یا جنہوں نے اس حکومت کو سلیکٹ کیا تھا, میرا تو خیال ہے کہ وہ خود بھی پریشان ہے, اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے جن کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے گئے تھے, ہماری حکومت پر, ہمارے قائدین پہ, ہماری پارٹی پہ کیچڑ اچھالا گیا تھا, تو وہ سب کے سب اب ننگے ہو گئے ہیں. عوام نے دیکھ لیا ہے کہ یہ تو ان کی تو سیاست ہی جھوٹ پہ مبنی تھی. جو وعدے کیے گئے تھے کہ ہم جناب لاکھوں گھر دیں گے, ہم جناب لاکھوں کروڑوں نوکریاں دیں گے, تو انہوں نے گھر کیا دینے تھے؟ پہلے ہی لوگوں کے گھر جو ہے جھونپڑے تک گرا دیے, کچے مکان تک گرا دیے, بے روزگار کر دیا گیا لاکھوں لوگوں کو. اور اسی طرح سے جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں, جو انسانی ضروریات کی چیزیں تھیں, وہ ساری کی ساری انہوں نے مصنوعی بحران پیدا کر کے اپنے خاص پیاروں کو, جن کو کہتے کہ جی میں فرشتے لے کے آؤں گا جو کرپشن نہیں کریں گے, تو آپ نے دیکھا کہ اربوں خربوں کی کرپشن ہوئی ہے. تو ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں جی نوٹس لے لیا, تو نوٹس لینے کے بعد انہی وزراء کو دوبارہ نئی پوسٹوں پہ لگا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اس محکمے میں کرپشن کر لی ہے, اب آئیں دوسری طرف, دوسرا محکمہ ہم آپ کو دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ صلاحیتیں استعمال کریں, تو وہاں پہ بھی کرپشن کریں. تو موجودہ حکومت نے کرپشن کر کے تمام جو ہے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے, عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, اور عوام کی جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دی ہے. اب تو عوام جو ہے اس تبدیلی سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ وہ ہر گلی ہر محلے میں یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرانا پاکستان چاہیے, یہ نیا پاکستان ہمارا پاکستان نہیں ہے, یہ لٹیروں کا پاکستان ہے, یہ جھوٹوں کا پاکستان ہے, یہ بددیانتوں کا پاکستان ہے. ہمیں پرانا پاکستان چاہیے تھا جس میں کم از کم غریبوں کو 2 وقت آسانی کے ساتھ کھانا تو دستیاب تھا, مزدوری تو دستیاب تھی, ان کا کاروبار تو چل رہا تھا. اب بڑے بڑے صنعت کار سے لے کے غریب مزدور جو سڑک پہ مزدوری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہے. اچھا, تو بسم صاحب یہ بتائیے گا, نیب نیازی گٹھ جوڑ آپ کی جماعت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے, اور نیب قوانین تو آپ کے دور حکومت میں بھی تھے, آپ نے ان کو کیوں نہیں تبدیل کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیوں ایسے قانون کو تبدیل کرتے جس سے یہ شک ہو کہ ہم نے اپنے مقاصد کے لیے قوانین تبدیل کیے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ قانون کوئی بھی ہو, قانون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹے الزامات لگا کے بندے کو پکڑ لو اور پھر اس کو سالوں سال جیل میں رکھو. ہاں, پہلے تحقیقات کرو, تحقیقات کرنے کے بعد اگر وہ الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی بندے کو گرفتار کرو ثبوتوں کے ساتھ. اب تک ہمارے جتنے بھی, دوسری بات کہ نیب جو ہے وہ یک طرفہ چل رہا ہے, جتنے بھی اب تک لوگ پکڑے ہیں جن کو بھی قید میں ڈالا گیا وہ سارے ہماری پارٹی کے ہیں یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. زیادہ جو 80% ہے وہ لوگ تو ہمارے جیلوں میں ڈالے گئے ہیں, جو آپ نے دیکھا ہے کہ بے قصور ثابت ہوئے ہیں اور بے گناہ ان کو, جن میں خواجہ سعد رفیق اور ان کا بھائی سلیمان رفیق, ان کو بھی قید میں ڈالا گیا, شاد خاقان عباسی کو ڈالا گیا, شہباز شریف صاحب کو پکڑا گیا, مطلب بے شمار ہمارے احسن اقبال صاحب, اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب پر کس طرح سے بھونڈا الزام لگا کے ان کو قید میں رکھا گیا. تو بس صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر صحافت اور سیاست دونوں شعبے ایک لائن کے ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے. آج صحافت پہ دباؤ ہے, آج سیاست پہ دباؤ ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ سیاست کے دباؤ کو اور صحافت کے دباؤ کو؟ دیکھیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے جو غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے وہ صحافت نے. 2017 سے صحافت کے مالکان جو ہے, میڈیا مالکان میں کہوں گا, کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے تحت دباؤ کو قبول کیا, اور پھر دباؤ ڈالنے والوں نے اتنا دباؤ ڈالا, ڈالتے گئے, ان کی گردن جھکتی گئی. اب تو ان کا منکا ٹوٹ گیا ہے, کتنے لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے. دیکھیں, جب آپ نے کوئی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں. بہت سارے ادارے, صحافتی ادارے اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک دن نام جو ہے انہی کا ہوگا جنہوں نے قربانی دی ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو اگر شہید ہوئے ہیں تو ایک نظریے کے لیے, ایک سوچ کے لیے شہید ہوئے ہیں, اور بے شک ان کی جان لے لی گئی لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اسی طرح سے
وہ تمام صحافی حضرات یا وہ تمام صحافتی ادارے جنہوں نے سٹینڈ لیا ایک اصول کی خاطر، ان کا نام آج بھی، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور آنے والے وقت میں بھی زندہ رہے گا۔ تو اس دباؤ کو قبول کرنے والے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اب یہاں تک آ گئے ہیں۔ میں بہت سارے اداروں کو جانتا ہوں کہ اپنے ملازمین کی وہ تنخواہ تک نہیں دے سکتے۔ تو جب آپ جھکتے جائیں گے، سر جھکاتے جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے من کا ہی ٹوٹنا ہے نا۔ تو اتنا بوجھ برداشت کرنا چاہیے کہ آپ کی گردن کا منکا نہ ٹوٹے۔ اسی طرح سے سیاست میں جو پارٹیاں نووارد پارٹیاں ہیں یا نووارد سیاستدان ہیں جو نئے آئے ہیں، تو وہ کوئی اصولوں کی سیاست نہیں کر رہے، وہ بھی کسی دباؤ کے تحت جو ہے وہ دباؤ جو بھی قوتیں ان پہ ڈال دیا وہ دباؤ برداشت کر کے تو ضمیر کے خلاف جاتے ہیں، وقتی اقتدار کے لیے، وقتی لالچ کے لیے، وزارت کے لیے، لیکن وہ عوام کے ساتھ یا ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ آپ پہ بھی دباؤ ہوگا نا، جب آپ الیکشن میں تھے تو آپ کے اوپر دباؤ آیا ہوگا پارٹی چھوڑنے کے لیے یا؟ نہیں، میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو ہم دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ وہ ویسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہوتی ہے، سب کی فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کرپٹ ہیں تو پھر آپ کو جو ہے آپ پہ دباؤ جب پڑے گا تو پہلے دباؤ سے ہی آپ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس میں صحافتی اداروں کا بھی قصور ہے، اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے۔ اگر اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اپنا دامن صاف رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو دباؤ میں نہیں لاتا۔ تبسم صاحب، آپ ممبر پنجاب اسمبلی رہے ہیں، آپ اسمبلی کی سیاست کو سمجھتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کو دو آپشن دیے جائیں، ایک آپشن دیا جائے کہ آج تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، یا دوسرا نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، تو آپ اپنی جماعت کو کیا مشورہ دیں گے کہ آپ کی جماعت ان ہاؤس تبدیلی کی جانب جائیں یا نئے الیکشن کی جانب؟ دیکھیں جی، ہم تو یہ کہیں گے کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، تاکہ ننگے تو یہ پہلے 6-7 ماہ میں ہی عوام کے سامنے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے جھوٹ بول بول کے عوام کو تبدیلی کے خواب دکھائے تھے، بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے وعدے کیے تھے اور ملازمتیں دینے کے وعدے کیے تھے، وہ کوئی وعدہ بھی پورا نہ کر سکے، عوام تو اسی دن ان سے تنگ آ گئے تھے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو بڑا تبدیلی کا شوق تھا، وہ اب اگر ان کو کسی طریقے سے غیر جمہوری طریقے کے ساتھ باہر کیا گیا اقتدار سے، تو یہ لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ جی ہمیں تو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، اور اگر ان ہاؤس تبدیلی بھی لائی جائے تو یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ہاؤس تبدیلی بھی اگر لانی ہے تو ووٹ جو وہ لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی یا کسی بھی اور پروونشل اسمبلی میں ہو، لیکن ووٹ کا استعمال ہوگا نا، تو ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی لائی جائے، لیکن ہم گندی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو بسم صاحب، آپ سے بڑی ماشاءاللہ زبردست باتیں ہیں۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسیج دیں، سیاست کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، جو آپ کا تجربہ ہے اس حوالے سے ایک میسیج دے دیجیے گا۔ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ عوام جو ہے اس کو سیاستدانوں پہ اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ سیاستدانوں کا آپ احتساب کر سکتے ہیں، سیاستدانوں کو آپ پوچھ سکتے ہیں، سیاستدان جو ہیں وہ آپ سے دور نہیں ہے، سیاستدانوں کے آپ گھر جا سکتے ہیں، سیاستدانوں کے آپ ڈیرے پہ جا سکتے ہیں اور ان سے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مسائل حل نہیں کیے، وہ آپ کے پاس جواب دہ ہے، لیکن جو غیر جمہوری لوگ ہوتے ہیں یا جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو سیاستدانوں پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ سیاستدان ہمیشہ ملک کا اور اپنے عوام کا بہتر سوچتے ہیں، وہ فائدہ سوچتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو کاروباری معاملات ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ اپنے کاروبار پہ آپ کو پوری توجہ دینی چاہیے، اور ہر کام کے لیے، مطلب دوستوں کے لیے بھی آپ کو وقت نکالنا چاہیے، اپنے کاروبار کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، آپ کو اپنے فیملی کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، اور اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو سیاست کے لیے بھی آپ کو علیحدہ سے ایک وقت جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں جو لوگ آتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، سیاست ایک عبادت ہے،
عوام کی خدمت کرنا. جب کوئی ایک مظلوم بے بس بندہ آپ کے پاس اپنے مسئلے کے حل کے لیے آتا ہے، اور جب آپ اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو جو دعا اس بندے کے دل سے نکلتی ہے وہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ بھئی لوگوں کے کام آؤ، بھلائی کے کام کرو. تو یہ سیاست جو ہے بیسیکلی آپ کے لیے ہی ہم لوگ کرتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. تو سیاستدانوں پہ اعتبار کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح سے جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ کاروبار ہے تو کاروبار پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور سیاست پہ بھی. تو لاپرواہی کے ساتھ تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے صحیح انجام کی طرف نہیں جاتا. جی ناظرین، یہ تھے اعزاز علی تبسم صاحب جن سے ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیاست کو عبادت سمجھیں اور اپنے کاروبار کو بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ ساتھ انجام دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. دنیا بھر میں نزلہ، زکام اور فلو میں فوری آرام کے لیے لوگ کرتے ہیں قرشی جوہر جوشاندہ استعمال اور اپنوں کا خیال. لیجئے دن میں 3 بار نیچرل ہربل پروڈکٹ، چاکلیٹ، ہنی اور شوگر فری میں بھی. دنیا نے مانا دا بیسٹ آف ایشیا قرشی جوہر جوشاندہ.